الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کا بے پایہ احسان اور کرم کہ آج آپ کا سبق سورہ ممتحنہ کی 1 نمبر آیت شریفہ سے آگے شروع ہو رہا ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء وان یبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون۔ ان اگر یثقفوکم وہ تمہیں پائیں، یکونوا لکم اعداء تو تمہارے دشمن ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ اور تمہاری طرف بڑھائیں گے گستاخی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا اور وہ تمنا کریں گے کیا، لو تکفرون تاکہ تم کافر ہو جاؤ، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ قبل ازیں آپ حضرت سیدنا حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ وہ سن چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے اہل مکہ کی جانب سارہ نامی ایک لونڈی کے ہاتھ خط بھیجا تھا۔ عربی کے میں ساتھ دلا رہا ہے کہ وہ کافر کہ جن سے تم اظہار محبت کرتے ہو اگر وہ تم کو پالیں، ثقفہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر مسلط ہو جانا، کسی کو اپنے قبضہ میں لے لینا، کسی کو پا لینا۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم پر وہ فتح یاب ہو جائیں، تمہیں وہ گرفتار کر لیں، تمہیں وہ پالیں، تمہیں وہ اپنے قبضہ میں لے لیں، تو یکونوا لکم اعداء وہ تمہارے دوست ہی تمہارے دشمن ثابت ہوں گے۔ تم تو کافروں کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہو، کافر کبھی بھی تم سے اظہار محبت نہیں کرے گا، وہ تمہارا دشمن ہوگا۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وہ تم پہ دست درازی کریں گے، اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں گے، یعنی تم پہ دست درازی کریں گے۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ اور اپنی زبانوں کو تمہاری جانب زبان درازی کریں گے، دست درازی بھی کریں گے، زبان درازی بھی کریں گے، بالسوء برائی کے ساتھ۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ آپ نے جانا اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب عراق سے مسلمانوں کو گرفتار کر کے امریکی گنڈے ابو غریب جیل میں لے گئے تو الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ کس قدر انہوں نے گستاخانہ لہجہ مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ لاؤ اپنے رب کو، لاؤ کہاں ہے تمہارا نبی، اور الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن کریم کو ٹوائلٹ پیپر کے طور پر استعمال کیا تھا اور کہا تھا بتاؤ کہاں ہے تمہارا نبی اور تمہارا رب اور تمہیں چھڑا کے لے جائے۔ تم ان کے ساتھ اظہار محبت کتنی بھی کرو، لیکن جب تم ان کی گرفت میں ہوگے تو تمہارے ساتھ بہت ہی برا سلوک کریں گے، اور یہ ہو چکا ہے۔ اور اب جانتے ہیں افغانستان میں کیا ہوا تھا، یہ ایک کنٹینر میں انہوں نے طالبان کو بند کیا تھا، اور اس طرح بند کیا تھا کہ بھیڑ بکریاں بھی اس طرح بند نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے کھڑے کیا تھا، اور کنٹینر کو بند کر کے پھر دھوپ میں اس کو کھڑا کر دیا، اور اسی حال میں وہ کنٹینر کے اندر ہی سارے کے سارے مر گئے تھے۔ وہ ان مسلمانوں سے اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ کافر کبھی بھی ایمان والوں کا بھلا نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں وہ تمہاری طرف بڑھائیں گے اپنے ہاتھوں کو، یعنی دست درازی کریں گے، وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانوں کو بالسوء برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا اور ان کی تمنا کیا ہے، ودود محبت کرنا، ودو وہ تمنا کریں گے، محبت اس بات سے کریں گے کیا، لو تکفرون کہ تم کافر ہو جاؤ، یعنی ان کی تمنا ہوگی کہ تم کافر ہو جاؤ۔ اگر تم کافر ہو گئے تو پھر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اگر تم کافر نہ ہوئے تو تمہارے ساتھ وہ برا سلوک کریں گے۔ خلاق کائنات جل وعلا ان کو ایک احساس دلاتا ہے، فرماتے ہیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم تمہیں ہرگز نفع دے گا، ارحامکم تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا رشتہ دار ہونا، رحمت کو بھی کہتے ہیں اور یوٹرس کو بھی کہتے ہیں، رحم اسے بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اسے ذوی الارحام ہے نا،
یعنی ایک نسل سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، ایک ماں سے جو نسل پیدا ہوتی ہے، جس طرح دادی سے پیدا ہونے والی نسل، وہ سارے چچے تائے، نانی سے پیدا ہونے والی نسل، وہ ساری پھوپھیاں ماموں یا ذوی الارحام کہلواتے ہیں۔ یعنی ایک رحم سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہوتی ہے، جو نسل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنفعکم ارحامکم، پھر تمہاری رشتہ داریاں تمہیں فائدہ نہ دیں گی، ولا اولادکم، نہ ہی تمہاری اولاد فائدہ دے گی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یعنی کافروں کے لیے کافروں کی اولاد ایمان والے کافروں کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اگر کسی کا باپ کافر ہے یا کسی کا بیٹا کافر ہے اور خود وہ صاحب ایمان ہے، تو اس کا ایمان لانا اس کافر کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کی آگ بنے گا، اس سے اللہ تعالیٰ جل وعلا جنت عطا فرما دے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ قیامت کے تمہارے درمیان، یفصل فاصلہ، جدائی، علیحدگی، الگ الگ، تمہیں قیامت کے الگ الگ کر دے گا۔ ایمان والے جنت میں جائیں گے، کافر جہنم میں جائیں گے، ملاقات ہی نہیں ہوگی۔ اس جگہ تمہیں رشتہ داری، تمہارا قرب، ولا اولادکم، تمہاری اولاد کا ہونا، تم کسی کی اولاد ہو یا کوئی تمہاری اولاد ہو، اگر وہ کافر ہے تو تمہیں اس کا کوئی نفع نہ ہوگا۔ ایمان والوں کی اولاد کا ایمان والوں کو نفع ہوگا۔ جس طرح آپ وہ نماز جنازہ میں بھی یہ دعا مانگتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرط، اے اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو، یا وجعلہا لنا فرط، یا میری اس بیٹی کو میرے لیے فرد بنا دے۔ فرد کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ آپ نے خانہ بدوشوں کو دیکھا ہوگا، پہلے زمانہ میں تو عموماً خانہ بدوشی تھی، لوگ صحرا نوردی کرتے تھے، ان کے لیے ایک فرد ہوا کرتا تھا۔ آج بھی خانہ بدوشوں کے ہاں ایک فرد ہوتا ہے۔ فرد اسے کہتے ہیں کہ جس کو آپ پیش رو کہہ سکتے ہیں فارسی یا اردو زبان میں، کہ جو قافلے سے آگے آگے ہوتا ہے، وہ قافلے سے آگے آگے جا کر کسی جگہ کا تعین کرتا ہے کہ قافلہ کس جگہ ٹھہرے گا۔ یعنی آج بھی خانہ بدوشوں کے آگے آگے ایک آدمی، ان کا ساتھی، سواری پر سوار ہو کر آگے آگے جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہاں کون سا کھیت صاف ہے، پانی بھی قریب ہو اور تھوڑی بہت فصل بھی، یعنی گھاس وغیرہ بھی ہو جہاں ان کے جانور چر سکیں، پہلے جا کر جگہ کا تعین کرتا ہے، پھر سارے کے سارے اس جگہ جا کے اپنے ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ اہل عرب تو زندگی خانہ بدوشی کے عموماً بسر کرتے تھے، ان کے آگے آگے فرد ہوتا تھا۔ فرد کا معنی ہوتا ہے جو پہلے جا کر کسی کے لیے جگہ کا انتظام کرے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو چھوٹا بچہ مر جاتا ہے یا بچی مر جاتی ہے، وہ ایمان والے کے لیے آگے جا کر جنت کا انتظام کرتے ہیں کہ جب ایمان والا مرتا ہے تو قیامت کو بیٹا بیٹی اس کو ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے، اس لیے اس کو فرد کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے فرد ہوں، یعنی تمہارے لیے میں جنت میں تمہارے انتظام کروں گا، تمہارا میں استقبال کروں گا جنت میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایمان والے کی اولاد بھی، ایمان والے کے والدین بھی فائدہ دیں گے۔ جس طرح آپ نے وہ حدیث بار کبھی ایک سے زیادہ مرتبہ سنی، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت جل وعلا عزت و عظمت کے تاج پہنائے گا کہ جن کی روشنی سورج کی روشنی پر بھی غالب ہوگی۔ اہل معاشر پوچھیں گے یہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یہ کون ہیں؟ تو ان کو بتایا جائے گا یہ وہ والدین ہیں جن کی اولاد نے قرآن کریم کو صحیح پڑھا، یاد کیا، پھر اس پر عمل کیا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا سوچو یہ درجہ تو والدین کو ملے گا، تو جس کے اپنے گھر میں آفتاب، اس کا عالم کیا ہوگا؟ جو خود قرآن مجید فرقان میں کو پڑھتا اس پر عمل کرتا، اس کا حال کیا ہوگا؟ گویا یہ والدین کو نفع اولاد کی وجہ سے ملے گا کہ ان کی اولاد نے قرآن کریم کو صحیح پڑھا اور اس کے مطابق حلال و حرام کے مطابق اس نے عمل بھی کیا۔ یعنی ایمان والے کو فائدہ ہوگا، کافر کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ یفصل بینکم، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فاصلہ فرما دے گا، جدا جدا فرما دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، قد کانت لکم، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ ہے، یعنی اپنانے کی شے کہ جس کی پیروی کی جائے، بہترین نمونہ ہے فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں، والذین معہ، اور ان کے جو آپ کے ساتھی تھے، ان کی مبارک زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، پیروی کا سامان ہے کہ جن کے نقش قدم پہ چل کر تم نجات پا سکتے ہو۔ وہ کیا؟ اذ قالوا لقومہم،
اور جب ابراہیم علیہ السلام نے، یہ اسوہ کیا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اذ قالوا لقومہم، جب آپ نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا، انا براء منکم، بے شک میں تم سے بیزار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اے میری قوم میں تم سے بری ذمہ ہوں، بیزار ہوں، منکم تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، ان سارے بتوں سے کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلے میں پوجتے ہو، کفرنا بکم، میں اس کا انکار کرتا ہوں، ومن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا، یہاں کفر بمانی انکار ہے، اور کفر کا معنی چھپانا اور انکار کرنا ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے کفر کا انکار کیا، طاغوت شیاطین کا انکار کیا۔ یہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رب العزت کہ انہوں نے کہا کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوہ، بدا ابتدا ہو گئی، شروع ہو گئی تمہارے بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان کیا، عداوہ دعوت، دشمنی، والبغضاء اور بغض، بدترین قسم کی دشمنی، عداوت، ابدا ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کب تک یہ دشمنی دوستی میں نہ بدلے گی؟ حتیٰ جب تک تؤمنوا باللہ وحدہ، تم ایک اللہ پر جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے، تم میرے دشمن ہو، میں تمہارا دشمن ہوں، ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہے ابراہیم کا اسوہ، یہ ہے ان کی بہترین عادت، یہ ہے وہ شے کہ جس کی پیروی کرنی چاہیے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تنہا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپنے میں تنہا تھے نا، یہ واقعہ آپ قبل ازیں ایک سے زیادہ مرتبہ سن چکے ہیں، اور میں بیان کر چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جب قوم کے پاس آئے تھے تو آپ نے قوم کے معبودان باطلہ کا انکار کر دیا تھا۔ ان کا باپ، روایت میں چچا کو باپ کہا جا سکتا ہے، آزر وہ بت پرست تھا، بتوں کو پوجتا تھا، محض بت پرست نہیں تھا بلکہ وہ بت گر بھی تھا، صنم گر تھا، بتوں کو بنایا کرتا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بتوں کو دے کے کہا تھا جا بازار میں بیچا، تو آپ نے بازار میں جا کر بھی یہی اعلان کیا تھا، کون ان کو خریدے گا کہ جو بت ہیں کسی کے نفع نقصان کے کوئی مالک نہیں ہیں، کون ہے ان کو خریدے گا؟ آپ نے اس وقت بھی تبلیغی فرمائی تھی، اور پھر آپ نے کیا فرمایا تھا آپ جانتے ہیں، بتوں کو توڑ دیا تھا، اور جب نمرود کے سامنے گئے تھے تو اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرواہ نہ کی تھی۔ سوچیے ذرا، نمرود ایسے خبیث انسان تھا جو خود کو رب کہلواتا تھا، آنے واحد میں وہ کسی کو اشارہ کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، جس طرح اس نے کیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام فرمایا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت سے ہمکنار کرتا ہے، اس سے ایک آدمی کو قتل کروا دیا تھا، ایک قیدی کو اس نے آزاد کر دیا تھا، یعنی وہ خود کو رب کہلواتا تھا۔ اس کے نام کے بت، اس کی شکل و صورت کے بت جا بجاتے، لوگ ان کی پرستش کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ربوبیت کا انکار کر دیا، اور اس انداز سے اس کو ذلیل کیا کہ وہ مجبور ہو کے کہنے لگا کہ اس کو پکڑ لو، اسے آگ میں جلا دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو آگ میں جلا دو، اپنے معبودان باطلہ کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو لاجواب قرار دے دیا تھا، حالانکہ اس کے فوجی کھڑے تھے، تلواریں تھیں، تیر تھے، نیزے تھے، بھالے تھے، تنہا ابراہیم ہے، یعنی آئی نے جواں مردہ، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روب آئی۔ سارے کافر تھے، دشمن تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان سے ہچکچائے نہیں، ان سے کہا کہ میں تم سے بھی بیزار ہوں، تمہارے بتوں سے بھی بیزار ہوں، نہ تمہارا روب دبدبا، نہ تمہارے اختیارات، نہ تمہاری دولت، نہ تمہارا ظلم و ستم، نہ تمہاری دوسری ستم گری، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، میں اس اللہ کو مانتا ہوں یہ واحد القہار ہے۔ ابراہیم نے ایسے کیا تھا، تم بھی ایسے کرو، یہ نہ دیکھو یہ میرا باپ ہے، یہ نہ دیکھو یہ میری ماں ہے، یہ نہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے تم اسے اپنا دشمن جانو، جو اللہ کا محبوب ہے تم اسے اپنا محبوب مانو۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی ہے، وَبَدَأَ بَيْنَكُمْ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، میرے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، عداوہ والبغضاء، عداوت بھی، بغضاء دشمنی، بغض، ضد، اناد، تمہارے اور ہمارے درمیان یہ ساری چیزیں ہیں۔
ابدا ہمیشہ ہمیشہ، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ رب العزت جل وعلا پر ایمان نہیں لاؤ گے میں تم سے محبت نہیں کروں گا، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ قول ابراہیم علیہ ابیہ، ہاں البتہ سوائے اس بات کے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ فرمایا تھا، یعنی یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کیا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں تیرے لیے اپنے رب سے طلب استغفار کروں گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ہر کسی سے تعلق قطع کر لیا تھا، ہاں البتہ انہوں نے اپنے باپ سے یہ جملہ کہا تھا، میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب استغفار کروں گا، یعنی تیری ہدایت کے لیے دعا کروں گا، طلب استغفار کروں گا، لیکن یاد رکھ وما املک لک من اللہ من شیء، میں اللہ کے مقابلے میں تیرے لیے کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا کہ میں کہوں کہ تو کفر بھی کرے گا میں تجھ کو بچا لوں گا، نہیں، میں کوئی بھی اللہ کے مقابلہ میں اختیار نہیں رکھتا۔ اگر تو اللہ پر ایمان لائے گا تو میں تیرے لیے طلب استغفار کرتا ہوں، لیکن تو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا تو پھر میرے اختیار میں تیرے لیے کوئی بھی شے نہیں ہے۔ ربنا، اور آپ نے پھر بارگاہ رب العزت میں کیا عرض کیا، ومعہم، جو ان کے ساتھ تھے، والذین معہ، جو ان کے ساتھی تھے، یعنی جو ایمان لے کے آئے تھے انہوں نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں کیا عرض کیا، ربنا علیک توکلنا، مولا تعالیٰ ہمارا بھروسہ تیری ہی ذات بابرکات پر ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ ایمان والا اگر بھروسہ کرتے ہے تو اللہ کی ذات پر، ایمان والا اگر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پر، اور اللہ رب العزت جل وعلا کے عطا فرمودہ اختیارات کو مانتا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی کوئی اختیار دیا ہے، پھر ان پر بھی اللہ کی رضا کے لیے بھروسہ کرتا ہے۔ جس طرح حضرت حفیظ کا وہ شعر بڑا پیارا ہے کہ میدان بدر میں مسلمانوں کے پاس بہت مختصر سی تعداد میں اسلحہ تھا، تھے ان کے پاس 6 زرہیں، 3 گھوڑے، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، انہیں نہ تیر و تیغ پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس سادہ سی کالی کملی والے پر، یہ نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی شان کی خاطر، یہ میدان میں نکل آئے فقط ایمان کی خاطر۔ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، ربنا علیک توکلنا، مولا تعالیٰ ہمارا بھروسہ تیری ہی ذات بابرکات پر ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انبنا اسی لفظ منیب ہے، رجوع کرنے والا، پلٹ آنے والا، انبنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، مولا تعالیٰ ہم تیرے ہی حضور حاضر ہونے والے ہیں، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اور آپ نے کیا، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے پالنے والے، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، ہمیں فتنہ میں مبتلا نہ کرنا کہ کافر ہم پر زیادتی کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں اللہ رب العزت جل وعلا قرآن کریم فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تم کو آزمائش کے مختلف مراحل سے گزاروں گا۔ اور آخر میں فرماتا ہے محبوب مکرم، وہ لوگ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ساری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اپنا کر بھی صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور ان کی یہ حالت ہے اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے، قالوا، وہ یوں عرض کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی جانب سے صلوات کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو ثابت قدم رہنا چاہیے، لیکن رب سے کبھی آزمائش کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ کہنا چاہیے کہ مولا تعالیٰ مجھے آزما لے، میں تیرا بندہ ہوں، میں سلامت نہ ثابت قدمی دکھاؤں گا، نہیں، اپنے رب کے حضور ہمیشہ ہمیشہ عافیت مانگے، کبھی بھی مصیبت نہ مانگے، عافیت مانگے۔ میرے نبی نے یہی فرمایا تھا میری ماں کو،
آپ کی ماں کو، ہم سب ایمان والوں کی ماں حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کو جب آپ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا مانگوں؟ میرے کریم نے فرمایا تھا کہ عافیت مانگنا۔ یہ دعا بہت ہی محبوب دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا مہربان ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں تو معاف کر، عافیت میں رکھ۔ میرے کریم رسول رحمت اس دعا کو بہت پسند فرماتے تھے، اسے دعا کو نماز کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ عافیت مانگیں، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عافیت ہی مانگی ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، ان کے لیے فتنہ نہ بنانا کہ ہم پر زیادتی کریں، نہیں۔ ولا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا، ربنا رب کائنات جل وعلا ہماری مغفر فرما، ہمیں اپنے دامن کرم میں پناہ عطا فرما۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں لفظ ربنا ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر ہوا، مثلا ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا، ربنا بار بار لفظ ربنا، دعا میں بار بار لفظ ربنا کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بلکہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی دعا میں 5 مرتبہ لفظ ربنا کہا جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اس دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ لفظ ربنا، اے ہمارے رب پالنے والے، عاجز انکساری کے ساتھ بار بار یہ جملہ کہنا۔ تو رب کریم شاہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بے شک ان میں ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، پیروی کی جگہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یوم الآخری، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا سے رحمت کی امید رکھتا ہے اور اس کا قیامت پر یقین ہے۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، ومن یتولی، جس نے روح گردانی کی پھر گیا اس راستے سے، تو اچھی طرح یاد رکھو، فإن اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، هو الغنی الحمید، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا، سراہا گیا، خوبیوں والا، یعنی اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم سیدھی راہ پر چلو گے فائدہ تمہارا ہے، نہیں چلو گے تو تم اپنے رب کا نقصان نہیں کر سکتے، برباد تم ہوگے، اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، جو ہم نیکی کا کام کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہمیں البتہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ روزانہ آتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، سنتے ہیں سبق، یہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے، وگرنہ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے، غنی الحمید، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔